بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچے الفاظ کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق عرب کے ایک مشہور قبیلے سمود سے تھا۔ قوم سمود کا آغاز قوم عاد کے ان لوگوں سے ہوا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے آندھی کے عذاب سے بچا لیا تھا۔ قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ وہ پہاڑوں پر تراش کر شاندار محل بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مویشی، بیٹے، باغات اور چشموں جیسی بہترین نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ قوم سمود نے بھی ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اس کی عبادت کرنے کے بجائے کفر، شرک کا راستہ اختیار کیا اور اپنی طاقت پر تکبر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کی اور انہیں شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی اور توحید کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور غریب اہل ایمان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی بہت کوششیں کی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک عجیب و غریب مطالبہ کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بچہ پیدا کرے، تب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا اور پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کہا جاتا ہے۔ یہ اونٹنی ان کے لیے ایک آزمائش بنا کر بھیجی گئی تھی کہ وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں، مگر اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی قوم سمود کے چند ہی لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تم لوگ اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا
فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً تمہارے پاس آ گئی تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تو تم اسے چھوڑ دو تاکہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پڑے گا۔ اور تم یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد، اور اس نے تمہیں زمین میں اٹھایا ٹھکانہ عطا فرمایا، تم اس زمین کے نرم حصے میں ملامت بناتے ہو، تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، لہٰذا تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو۔ قوم سمود کے لیے پانی حاصل کرنے کی جگہ ایک کنواں تھا جہاں سے سب پانی پیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم اور اللہ کی اونٹنی کے درمیان پانی پینے کے دن مقرر فرما دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن قوم اور ان کے جانور پانی پئیں گے اور ایک دن اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی۔ قوم کے لوگ اللہ کی اونٹنی کو کچھ دن تو برداشت کرتے رہے، لیکن پھر ان کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسے ہلاک کیا جائے۔ پھر ان میں سے ایک بہت ہی برے آدمی نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ اونٹنی چیختی ہوئی زمین پر گری اور مر گئی۔ اونٹنی کا بچہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا اور بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، پھر وہ چیختا ہوا پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، تم کچھ اور مزے لے لو، پھر اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ 3 دن بعد اللہ کا عذاب ایک بہت تیز آواز اور زلزلے کی صورت میں آیا جس نے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اپنی طاقت پر اترانے اور غرور کرنے والے یہ لوگ اپنے گھروں میں بے بسی کی حالت میں مردہ پڑے رہ گئے۔ اس قوم کی حالت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، پھر ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیرا اور فرمایا، اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ قوم سمود کے وہ خوبصورت گھر اور عالیشان محلات جن پر انہیں بہت ناز اور گھمنڈ تھا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ویرانے بن گئے، گویا ان میں کوئی رہا ہی نہیں۔ یہ کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ سبسکرائب اور لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔